ہمارا یہ 20واں درس قرآن کریم ہے ماہانہ۔ اللہ رب العزت جو حضرات اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے، اور جو تشریف لاتے ہیں سننے سنانے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے، شہروں سے، دیہات سے، اللہ رب العزت ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور ہم سب کو جو ہمارا مقصد ہے نا ادھر جمع ہونے کا، وہ یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محفلیں دنیا کے اندر منعقد ہوتی رہتی ہیں، کبھی سیاست کی، کبھی دنیا داری کی، کبھی کاروباری، کبھی فیکٹریوں کی۔ ان میں سب سے بہترین محفل جو ہے وہ قرآن مجید کی محفل ہے، وہ محفل جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، ان کی محفلوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا گھر جو سب سے بہترین جگہ ہے زمین کے اوپر۔ تو اب باقاعدہ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری ہیں، ابھی عمر تو چھوٹی ہے لیکن اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کی جو علوم ہے، پڑھنے کا جو اللہ رب العزت نے اس سے نوازا ہے۔ ہمارے دوست قاری امیر حمزہ صاحب وہ تشریف لائیں اور مختصر سی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اپنے پیارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، جتنا مل مل کے بیٹھیں گے اتنی اللہ پاک کی رحمت برسے گی انشاءاللہ۔ تھوڑی تھوڑی ہمت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو سبحان اللہ کہتا ہے، تیرے سبحان اللہ کہنے سے میں مزید پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ میں تیری زبان کو پاک کر دیتا ہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ کا نام انشاءاللہ ہم تمام احباب محبت سے لیں گے۔ شاعر لکھتا ہے، یا میرے اللہ، 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 یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ۔ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ماحول بن جائے گا۔ محبت سے پڑھیے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا۔ اور عاشق کو بڑی پیاری بات، جو پوچھا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے، اور چہرے سے زلف ہٹائے، میرا نبی چہرے سے زلف ہٹائے، پھر کیوں نہ کمر شرمائے، چہرے
اسے بازار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ اور عاشقوں بڑی پیاری بات شاعر لکھتا ہے کہ جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے، جب میرے نبی کو دیکھا پھر جانیں لٹوائی ہے۔ محبت سے کہیے آپ سبحان اللہ کہ جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے، جب میرے نبی کو دیکھا پھر جانیں لٹوائی ہے، کیونکہ وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے، وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ دعائیہ کلمات ہیں، محبت کے ساتھ سماعت کریں گے، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بہت خوبصورت کلام آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ یہی ہے، آپ کی سبحان اللہ مجھے ملے گی کہ میری بیٹری چارج، سفر بھی کر کے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ حضرات کی سبحان اللہ چاہیے، تو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تم تو تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ اور اے خدا جس میں پروازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، بلند آواز سے کہیے آمین، اور بلند آواز سے کہیے آمین۔ اے خدا جس میں پروازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے میں، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے میں، وہ شب مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ اور اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے مجھے، مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا
آج کو بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، ایڈوانس میں کہیے سبحان اللہ۔ اے خدا سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، روز محشر کرم ہو مسلمان پر، جب اکیلا کھڑا ہو یہ میزان پر، آگے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں، آگے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں، ارے امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تم تو تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ شان صحابہ بہت خوبصورت کلام سرائکی کا کلام ہے، انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آئے گا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ آون صحابہ دے درتے آن، اینی نبوت دہن گواہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آون صحابہ دے درتے آن، اینی نبوت دہن گواہ، آون صحابہ دے درتے آن، اینی نبوت دہن گواہ، خوشبو نبی دی بو بکر، خوشبو نبی دی بو بکر، مہکایا جائے برو بہر، مہکایا جائے برو بہر، روزے ادر بھی ہے سو گیا، اینی نبوت دہن گواہ، آون صحابہ دے درتے آن، اینی نبوت دہن گواہ، حضرت عمر سید سسر، حضرت عمر سید سسر، بیٹی جنی مدنی دے گھر، بیٹی جنی مدنی دے گھر، داماد عمر دہن مصطفیٰ، اینی نبوت دہن گواہ، آون صحابہ دے درتے آن، اینی نبوت دہن گواہ، آون صحابہ دے درتے آن، اینی نبوت دہن گواہ، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، آپ حضرات یہ سوچ رہے تھے کہ جب بھی آتا ہے یہی کلام سنتا ہے، یہ کلام مجھے اتنا پسند ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ کلام محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو،
जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू। और कदम मुबारक मेरे नबी के जहाँ जहाँ दोस्तों लगे हैं, वो गलियाँ खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो गलियाँ खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो शहर खुशबू, देहात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू। और सहाबा के दीवानों बड़ी प्यारी बात, सिद्दीक खुशबू, उमर भी खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू, सिद्दीक खुशबू, उमर भी खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू। मैं यूं कहूँ तो गलत न होगा, मैं यूं कहूँ तो गलत न होगा, नबी की सारी जमात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू। और मेरा आखिरी शेर सबसे प्यारा शेर आपका शायर लिखता है, नारे तकबीर, शान मुहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, खिलाफे राशिदा, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, और खुदा की मर्जी से सैयदा ऐशा बनी है, नबी की दुल्हन, खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी से सैयदा ऐशा बनी है, नबी की दुल्हन, बया भी खुशबू, निकाह भी खुशबू, बया भी खुशबू, निकाह भी खुशबू, बराती खुशबू, बारात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत ही मुखलिस और मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी हबीबुल्लाह साहिब खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और मुख्तसर सी गुजारिश सामईन से कि नारा वगैरह ना ही लगाने में बेहतर, मुख्तसर सा हमारा वक्त है और हज़रत खतीब नहीं है, मुदर्रिस आदमी है। हज़रत का जो असल में काम है वो, और जो मुदर्रिस होता है ना, मेरा ख्याल है तो वो ये ना रेशा रही है, ये बातें वो पसंद भी नहीं करता। हज़रत का काम पढ़ाना है, ये तो शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे वक़्त दे दिया, वरना मैंने कुछ अर्सा पहले हज़रत से पूछा था तो फरमाते हैं कि मैं 17 जो असबाब पढ़ाना, इनके अंदर 17 असबाब, एक तो पढ़ाना, फिर उनका मुतालिया करना, और फिर इसके अलावा अपना मदरसा अलग से है, उसकी मसरूफियात है। तो हज़रत का माशाअल्लाह ओढ़ना बिछोना कुरान और सुन्नत है। हमारी सब की सआदत है कि हज़रत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, तो कोशिश हम सब ज़्यादा से ज़्यादा ये
ان کی بات سنیں تاکہ ہمارے علم کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے جو ہے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ تو حضرت ماشاءاللہ سے بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے اعلیٰ اور عظیم کتاب ہے بخاری شریف، حضرت جو ہے وہ گزشتہ 5-6 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ جامعہ صدیقیہ ہمارا بہت پرانا ادارہ ہے گجرانوالہ کے اندر، وہاں پر شیخ الحدیث ہے حضرت۔ تو اب بلا تاخیر حضرت مولانا مطیع اللہ راشد صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک دفعہ مسجد کے ماحول میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شان بیان کر رہے تھے شعروں کی صورت میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھڑک پہ ڈالی، فرمایا حسان خاموش ہو جاؤ۔ تو حضرت حسان نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین، یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، محدث ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں اسی مسجد میں بیٹھ کر حضرت علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ مجھے خود فرمایا کرتے تھے کہ حسان میری شان میں آ کر شعروں میں، نعت میں، جب میں پیغمبر خدا کی نعت بیان کرتا تو پوچھ لو ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ فرمایا کرتے کہ اے حسان تیری تائید کے لیے آسمان سے جبریل بھی آیا ہوا ہے۔ صاحب نے بہترین نظم نعت آپ کو سنائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین محترم، توحید اور سنت کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ یا مولا، یہ دونوں عنوان ہی اصلاً ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ حدیث ثقلین کے نام پر جو مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، دو ہی چیزیں گمراہی سے بچانے والی ہیں، کتاب اللہ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، دو ہی چیزیں انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، آدم علیہ نبینا سے لے کر آخری انسان تک ہم سبھی وہ اس میدان اور مقام پر جمع ہوں گے۔ میدان محشر میں جب ہم سبھی لوگ موجود ہوں گے، اس وقت قرآن پاک یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم نیکوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو مجرموں کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلانا 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 فلانا، نہیں، آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن
ہر آدمی کا چہرہ اس کے عمل ایمان کے موافق مطابق الگ الگ ہوگا۔ گنہگار کا چہرہ الگ ہوگا، موحد کا چہرہ الگ ہوگا۔ میدان معاشر میں اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کی دو زبانیں ہیں، جس طرح سانپ کی دو زبانیں آگے سے ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ لینا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں چغلی کھایا کرتا تھا۔ اگر آپ میدان معاشر میں دیکھیں ایک آدمی کے چہرے پر ماس نہیں ہے، چمڑا نہیں ہے، کھال نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہڈیاں ہیں، تو آپ سمجھ لینا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بغیر ضرورت کے لوگوں سے پیسے مانگا کرتا تھا۔ یہ جو مانگت ہوتے ہیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بلا وجہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے سے ماس اڑ جائے گا، صرف ہڈیاں ہڈیاں چہرے پر ہوں گی، یہ بندہ دور سے پہچانا جائے گا۔ اگر آپ روزے قیامت دیکھیں ایسے شخص کو کہ جس آدمی کے ناک، منہ، کان، آنکھ ان راستوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تو یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتا تھا، یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ قرآن پاک نے یہ بات تو قرآن پاک نے بھی کہی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں کوئی مال نہیں بھر رہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا میں نے معراج کی رات ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے ان راستوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پوچھنے پر خبر ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے چہرے کے نشان سے پہچانا جائے گا، اپنے چہرے کے نشان سے پہچانا جائے گا، چہرے کی کیفیت سے جانا جائے گا۔ اگر آپ قیامت کے دن یہ دیکھیں کسی آدمی کا چہرہ کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، بالکل کالا، بالکل سیاہ ہو چکا ہے، سیاہی قرآن پاک نے کہا اندھیری رات کی کئی ٹکڑے اکٹھے کر کے اس کے منہ پہ لگا دیے گئے ہوں، انتہائی کالا چہرہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ یا تو مشرک ہے یا بدعتی ہے، یا مشرک ہے یا بدعتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ مشرک اور بدعتی دونوں کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، یہ ان کی علامت ہے۔ مثلا یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس میں صاف لفظ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، قیامت کے دن سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ان کے چہروں پہ کالس مت دی جائے گی، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان کو کہا جائے گا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ مفسر قرآن ابن عمر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کفر کیا، بَإِيمَانَا کہ کلمے کے بعد تم نے نئے مسئلے شریعت میں جاری رکھے۔ نئے مسئلے جاری رکھنا گویا کہ کفر کی مانت ہے، کفر کی مانت ہے جو آدمی دین میں نئی بات پیدا کر دیتا ہے، دین کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت کرنے والے، اما الذین اسودت وجوہہم، ان کے چہرے بھی قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ رب العالمین مشرک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں 24ویں پارے میں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں جھوٹ مانتا ہے یعنی شرک کرتا ہے، اور وہ شرک کرنے والا انسان ہے، لفظ آ رہے ہیں فرمایا کہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، کہ جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، تو دیکھے گا قیامت کے دن ان کے چہرے بھی کالے
بدعتی ہوگا اس کا بھی کالا چہرہ، اس کا بھی کالا چہرہ۔ یہ اللہ کے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مشرک کا چہرہ بھی کالا اور بدعتی کا چہرہ بھی کالا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم، اور قیامت کے دن اگر کوئی یہ دیکھے کہ تین لوگوں کے چہرے سفید ہیں اور ان کے چہرے بالکل چاند کی طرح چمک رہے ہیں یا سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ اسی روایت کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری میں حدیث پاک لائے کہ آقا دو عالم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چاند سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے تم پہچان لینا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ غیروں کا چہرہ سفید ہے اور مشرک کا چہرہ کالا ہے، بدعتی کا چہرہ کالا۔ اور ایک حدیث میں آپ سے غرم محجلین بیشر الوضوء کہ قیامت کے دن جو نماز پڑھنے والا طبقہ ہے نا دنیا میں پابندی کے ساتھ، ان کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ سورج کی طرح بارونق فرما دیں گے۔ ان کے چہرے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن سیاہ چہرے دو طبقے کے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک بدعتی آدمی کا چہرہ کالا اور ایک مشرک آدمی کا چہرہ کالا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ شرک و بدعت سے نفرت پیدا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او ہلکت، اے معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا کے راکھ کر دیا جائے اس کو قبول کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک نہیں کرنا۔ اگر کوئی ٹکڑے کر دیتا تو ہو جائے، اگر کوئی آپ کو جلا کے راکھ کر دے تو ہو جائے، لیکن شرک نہیں کرنا۔ شرک بائی معنی عقیدہ یہ رکھ کہ توحید شرک کے مقابلے میں یہ معنی ہوگا عقیدہ یہ رکھ رزق مال دولت، رزق میں ہر طرح کی نعمت آ جاتی ہے، اولاد بھی رزق ہے اور مال بھی رزق ہے، کار مکان کوٹھی بنگلہ عورت یہ سب کچھ رزق ہے، علم بھی رزق ہے اور گھر بھی رزق ہے، آپ کو کاروبار مل جائے یہ بھی رزق ہے۔ عقیدہ یہ رکھو کہ رزق دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رزق دیتا تو اللہ ہے، لیکن جب تک ان بزرگوں کو قریب نہ لایا جائے، ان کی قبروں پہ جایا نہ جائے، ان کے واسطے وسیلے نہ ٹھہرائے جائیں، اس وقت تک رب تعالیٰ رزق نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ شرک والوں کا ہے۔ موبائل کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو ٹھہرانے کی ضرورت نہیں، ہر طرح کا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ توجہ سے یہ بات سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں، یہ 20ویں پارے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی۔ واتقوا، شرک سے بچ جاؤ، عبادت اللہ کی کرو، شرک سے بچ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے، جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، ابراہیم نے یہ بات فرمائی جن کو تم اللہ کے سوا عبادت میں لاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا، یا رسول اللہ مدد کہہ کے پکار، یا علی مدد کہہ کے پکار، یا پیر مدد کہہ کے پکار، یا کسی قبر والے کو پکار۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اوثانن، یہ سارے وثن ہیں، یہ سارے بت ہیں، اور وثن کہا جاتا ہے ما یعبد من غیر دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ وثن ہوتا ہے۔ اگر پوجا قبر کی کرو گے وہ وثن ہے، اگر پوجا کسی پیر کی کرو گے وہ وثن ہے، اگر پوجا پیغمبر کی کرو گے وہ وثن ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو وثن نہ بنانا، اے اللہ جو میری قبر پاک ہو اس کو وثن نہ بنانا۔ امام الانبیاء نے اپنی قبر کو وثن نہ بنانے کی دعا کی، اور آگے لفظ یعبد، اللہ میری قبر وثن تب بنتی ہے کہ اس کی عبادت ٹھہر جائے اور اس کی پوجا شروع
کہ بڑے عجیب عجیب طرح کے واقعات، عجیب عجیب کہاوتیں، عجیب عجیب کہانیاں تم نے ان کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا دیانتداری سے جواب دو کہ جو ابراہیم پیغام توحید دے رہے ہیں آج بھی وہی چکر ہے یا وہی ہے نا؟ وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل لے کر آ گئے، اللہ جی انسانی گوشت تو مارکیٹ میں بک نہیں رہا، فرمایا کہ فلانے بابا جی کے پاس، بزرگ کے پاس، ولی کے پاس اگر آپ پہنچتے تو آپ کو گوشت مل جاتا، وہاں جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس بابا کو اللہ کا سلام دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انسانی گوشت طلب کر رہا ہے۔ بابا جی نے کہا کون سے حصے کا گوشت طلب کیا؟ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو نام نہیں لیا کہ کون سا حصہ ہے، کہ کس حصہ کا۔ تو اس نے اپنے پورے وجود سے ایک ایک کوٹی ہر حصے سے کاٹ کر موسیٰ کی جھولی میں ڈال دی، اور موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر اللہ کے دربار میں کوئی طور پہ پہنچے اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ رہا گوشت۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تجھ سے تو بہتر وہ بابا ہی ہوا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہانیاں دیکھیے، اور ابراہیم یہ کہتے تخلقون افکا، تخلقون افکا، کہ تم نے ان بزرگوں کی کیا بنائی ہوئی ہیں؟ کہانیاں، عجیب عجیب طرح کی کہانیاں، عجیب عجیب طرح کی حکایتیں۔ ایک آدمی فوت ہو گئے، مولانا ساجد صاحب جانتے ہیں، وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج ہمارے مولوی جی نے کمال کا مسئلہ بیان کیا۔ اب بزرگوں کی حکایتیں، ابراہیم یہ تو رونا رو رہے، تخلقون افکا، تم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بزرگوں کی، عجیب عجیب طرح کی کہانیاں۔ وہ کہنے لگا کہ آج ہمارے مولوی جی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک بابا جی فوت ہو گئے، ایک بزرگ فوت ہو گئے، ان کو دفنایا گیا۔ اگلے دن لوگ فاتحہ خوانی کے لیے ان کی قبر پاک پہ پہنچے، دیکھا بابا جی کی قبر سے باہر نکل کر گندے چوس رہے تھے۔ عجیب عجیب کہانیاں، تخلقون افکا۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بزرگوں کی کہانیاں بناتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اب لگائی حضرت ابراہیم نے جو ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، لا یملکون لکم رزقا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما دیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، جن کو تم عبادت میں لاتے ہو، جن کی نظر و نیاز دیتے ہو، اور جن کے لیے تم الفاظ اچھائی والے استعمال کرتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں رزق دیں، وہ تمہیں اولاد دیں، وہ تمہیں بیٹے دیں، وہ تمہیں دولت دیں، عورت دیں، اس طرح کی چیزیں تمہیں دیں۔ تم یہ سمجھتے ہو لا یملکون لکم رزقا، اور جن کی تم نیاز دیتے ہو رب کے سوا، جن کا سجدہ کرتے ہو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا، اور جن کی عبادت اور پوجا کرتے ہو، اور جن کو پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے ایک کھوٹے پیسے کے بھی مالک۔ یہ کھوٹے پیسے کا معنی پتہ میں نے کیوں کیا ہے؟ رزقا نکرہ ہے، رزقا نکرہ ہے، اور اس پر یہ تنوین بھی نکرے کی ہے، اور نکرہ قلیل کو کہتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں جن سے تم رزق بیٹے کا تلاش کر رہے ہو، جن سے رزق دولت والا تلاش کر رہے ہو، وہ تو تمہارے لیے معمولی رزق کے بھی مالک نہیں۔ اگر میں بات اس سے بھی بڑھ کرتا ہوں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ عمر قضا کی طرف پر بات کر دوں تو شیخ ایک آیت کا معنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یار یہ تمہیں کائے کا رزق دیں گے، یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک اور بولو یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک کا مقام ابراہیم کی تقریر ابھی جا رہی ہے، چونکہ توحید اور سنت پر میں نے بات کرنی ہے، تو حضرت شیخ جس آیت کا معنی کرتے تھے وہ آیت پاک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فاطر کے اندر، اللہ کہتے ہیں کہ جن کو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم پکارتے ہو رب العالمین کے سوا، جن کی صلاح دیتے ہو رب العالمین کے سوا، مدد و
گٹھلی کے اوپر باریک سفید پردے کے بھی مالک ہم نہیں. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تدبیر کا لفظ کیوں استعمال کیا, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ما یملکون من ذرۃ, کہ وہ ذرے کے مالک نہیں ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ما یملکون من شیء, وہ چیز کے بھی مالک نہیں ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا لا ما یملکون من خردل, وہ ایک رائی کے دانے کے برابر کے بھی مالک نہیں؟ اللہ کہتا ہے ما یملکون من تدبیر, وہ گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں. شاید کہتے ہیں یہ کتمیر کا لفظ کیوں بولا؟ فرماتے ہیں اللہ حصی طور پر تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں, حصی طور پر سمجھانا چاہتے ہیں. یہ جو قبر ہے گولائی میں ہوتی ہے, یہ قبر یہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوتی ہے, اور حدیث بخاری میں موجود ہے. حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی قبر پاک اونٹ کی کوہان کی طرح تھی, گول مول تھی, یعنی گولائی میں اونٹ کی قبر ہوتی ہے. تو رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح قبر گولائی میں ہے اور یہ کھجور کا دانہ قبر کی مانند سمجھ, اور جس طرح قبر کے اندر میت ہوتی ہے اور بزرگ اور غیر بزرگ ہوتے ہیں, اور اس کے اندر گٹھلی کو میت کی مانند سمجھ, اور جس طرح میت کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے, کفن ہوتا ہے, اور اس گٹھلی کے اوپر یہ باریک سا سفید پردہ, اس کو کفن کی مانند سمجھ. اور تو آیا ان سے رزق طلب کرنے کے لیے, تو آیا ان سے مال طلب کرنے کے لیے, اولاد طلب کرنے کے لیے, اور برکات لینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں ان تدعو ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, یہ جن کو تو پکارتا ہے یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک. ابراہیم علیہ السلام نے کیا بات سمجھائی؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ یملکون لکم رزقا, وہ تمہارے لیے کھوٹے روپے کے بھی مالک نہیں, معمولی چیز کے بھی مالک نہیں. للہ ملک السماوات والارض, ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک, اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے. دنیا کی بادشاہی بھی اس کے پاس اور قیامت کی بادشاہی بھی اسی کے پاس. سنیے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر. ابراہیم علیہ السلام بات کرتے ہیں, فرمایا کہ میری قوم, قرآن نے خود کہا, ابراہیم نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم اذ قال لقوم, ابراہیم نے قوم سے کہا لا یملکون لکم ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, یہ برکات کے مالک نہیں, یہ اولاد دینے والے نہیں, یہ تمہیں تبرکات دینے والے نہیں, یہ تمہیں رزق دینے والے نہیں. انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمیں اولاد چاہیے, اور ہمیں دولت چاہیے, ہمیں عورت چاہیے, ہمیں دنیا کی آسائشات, سکون, کار, کوٹھی, مکان, بنگلہ چاہیے, ہمیں چاہیے. ابراہیم نے کہا فابتغوا عند اللہ الرزق, اگر رزق لینا ہے تو کہاں سے تلاش کرو؟ اللہ سے تلاش کرو. اور پڑھا لکھا طبقہ بیٹھے, ان کی یہ توجہ ادھر لگانا چاہتا ہوں. یہ آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ابراہیم